مرتد کی بالکل قرآن و حدیث میں نا مرتد کی سزا جو ہے نا ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اس کی سزا موت ہے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں تورات میں بھی اب بھی باقی ہے کہ جو شخص اسلام پھرے گا دین سے قتل کر دیا جائے، اور قرآن مجید میں نے بھی اس کو بلا نکیر نقل کیا، رد نہیں کیا کہ یہ غلط ہے، قانون حوالہ دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بچڑا بنایا وہ مرتد ہو گئے، توحید چھوڑ دی، شرک، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم جاری کیا کہ جو لوگ نہیں اس شرک میں مبتلا تلواریں پکڑیں اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے ماریں، اور امتحان بھی یہ لیا کہ دوسروں کے ہاتھ سے نہیں مروانا، جس کا عزیز ہے نا اس کو مارے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سے زیادہ محبت ہے نہیں یا رشتہ داری محبوب ہے۔ 3000 آدمی پھر تورات میں آتا وہ بیٹھ گئے، علماء نے اور لاویین نے تلواریں پکڑیں، ان کے سر کاٹے۔ یہ اقتلوا انفسکم قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جب انہوں نے بچڑا پوجا تو ویسے معافی نہیں ملی، ان مرتدوں کو ختم کر دیا، قتل کیا گیا۔ اسی پر اسرائیل صاحب نے اب وہ جاوید غامدی جھوٹ بولتا رہتا، شاگرد ان کا کراتا، خود انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ شرائع قدیمہ پرانی سنتوں میں بھی یہ تھا کہ جو دین قبول کر کے پھرے قتل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی احادیث ہیں جن کا شمار ہی نہیں، خلفاء کے فیصلے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری دونوں کو یمن بھیجا تھا علاقے تقسیم کے لیے کہ اس علاقے میں معاذ ہوں گے، ادھر ابو موسیٰ اشعری ہوں گے، مگر ملنے کے لیے ایک دوسرے کو آ جاتے۔ تو حضرت معاذ آئے، وہ سواری پر ہی سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی باندھا ہوا، تو انہوں نے پوچھا ابو موسیٰ کیا؟ کہنے لگے یہ مسلمان ہوا تھا پھر کافر ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اللہ کے رسول کا فیصلہ نافذ نہ کرو، اس کو قتل کرو، من بدل دینہ فاقتلوہ، پھر میں اتروں، مروا کر اس کو پھر اترے، کہ پہلے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ کبھی بھی یعقوب صاحب اختلاف ہی نہیں رہا، امت کے سارے گروہ اور عالم متفق تھے کہ اسلام کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ آئے ٹہلتا ہو ادھر سے ادھر نکل جائے، نہیں، اسلام لانا تو نہ لائے، کسی کو ہم مجبور نہیں کرتے، مگر یہ مذاق نہیں بننے دیں گے کہ آئے اور پھر چلا جائے۔ اس طرح تو دوسرے لوگوں کو بھی خواہ مخواہ وہ شبہ میں ڈالے گا کہ دین سچا ہوتا۔ قرآن مجید میں یہودیوں کی سازش کا آیا کہ انہوں نے کہا صبح کو اسلام لاؤ، شام کو پھر جاؤ، تاکہ جو پہلے حضور کے ساتھی نا وہ بھی سمجھیں کہ یار اتنے بڑے بڑے عالم آئے تھے، کچھ خرابی دیکھی نا، تو یہ دین سے ہٹانے کی بات۔ اب آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کوئی کسی ملک میں نہ رہے یا وہاں سے چلا جائے باہر، تو باہر جا کر بے شک ہے کہ میں تاج برطانیہ کا وفادار نہیں ہوں، میں امریکہ کے آئین کا وفادار، ٹھیک ہے، دفع ہو جائے اس ملک، مگر کسی ملک میں یہ نہیں، اس طرح تو معاشرہ اور اسٹیٹ قائم ہی نہیں رہے، وہاں ہی رہے اور اعلان کر دے کہ میں اس آئین کا باغی کو یہ سب مانتے ہیں کہ قتل، چونکہ ان کے ذہنوں میں مذہب بھی ہے ایک پرائیویٹ معاملہ، نماز روزہ، اس لیے انہیں پریشانی ہوتی ہے کہ مرتد کو کیوں قتل کیا جائے۔ مرتد ہے باغی، اسلامی حکومت میں چرچ اور اسٹیٹ الگ نہیں ہوتے، دین ہی ہوتا اس ملک کا آئین، اس میں لکھا ہوتا قرآن و سنت اس ملک کا آئین ہے، جو اعلان کر دیتا کہ میں اب نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اس نے کوئی مذہب چھوڑا ہے نماز روزہ، اس نے اس ملک کی جو بنیاد تھی آئین، اس کے خلاف بغاوت کی۔ یہ آپ رشیا چلے جائیں، امریکہ، جتنی حکومتیں ہیں ان میں لکھا ہوا کہ اگر ہمارا شہری رہنا تو ہمارے آئین کا وفادار رہنا ہوگا، ورنہ باغی ہائی ٹرین سزا موت۔ یہی اسلام کہتا ہے کہ اسلامی ملک میں رہنا ہے تو اس آئین کا وفادار رہنا، اگر آپ کو نہیں پسند یہاں سے چلے جائیں کسی دوسرے ملک میں جا کر، بے شک پھر مذہب بدلے، پھر مذہب ہی ہوگا، وہاں اس نے کوئی بدل لیا اپنا عقیدہ کوئی نہیں، مگر اس ملک میں رہتے ہوئے تو وہ ریاست کا باغی ہے کہ ایک سلطنت جو قائم ہے کتاب و سنت پر۔ اس کے لیے یعقوب صاحب آپ کو اگر ملے نا، میں نے نیازی صاحب سے بھی کہا تھا میں جماعت اسلامی سے اسی لیے نہ لاؤں کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں مگر جو کرنے کے کام پہ چھوڑ دیے۔ مودودی صاحب کی کتاب آپ جو شوشے چھوڑ رہے ہیں ٹی وی پر، چھوڑتے ہیں کہ مرتد کی سزا کوئی قتل، تو یہ مرتد کی سزا اسلامی قانون میں، یہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور آپ حیران ہوں گے لکھی بھی اس غلام احمد پرویز کے سوال پر تھی، اسی نے وہ لکھا، اس وقت نہیں ذکر کرتے تھے، مولانا صرف خط لکھ لیا اس کا، اب ظاہر کر دیتے ہیں حاشیہ میں کہ یہ پرویز کا سوال، اس نے یہی کی تھی باتیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، تو مولانا نے پھر وہ دوسرے ملکوں کے آئین بھی اور سارا سمجھایا کہ مسلمان سوسائٹی تو پھر جو منتشر ہی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، تماشا بنے رہے گا، پھر ریاست کیسے مضبوط رہے گی جب معاشرہ ہی نہیں ہوگا۔ اسلام مرتد کی سزا اسلامی قانون میں، تو اللہ کے لیے اگر وہ نہیں تو چھپوا کر ان دنوں میں عام باتیں، بدماش فتنے پھیلا رہے ہیں، کوئی پردے کے خلاف بکرا، ان سب چیزوں کا علاج ہمارے یہ نیک لوگ کر چکے ہیں۔
مولانا اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مضمون ہے قرآن اور پردہ، وہ ایک ہی جو ہے بھاری ہیں سب بحثوں پر، مسلمان اور پاکستانی عورت دو راہے پر، یہ شروع میں لکھا۔ اب یہ جو ہے نا جاوید غامدی، اس کے منہ پر مارنے کے لیے وہی کافی ہے، لے جائے اور کہے جس کا تو کہتا کہ حضرت الامام ہے، وہ کیا کہتے ہیں موسیقی اور پردے، تو بکتا آ کر یا ان کا نام نہ لے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، یہ اصلاحی صاحب کا میں شاگرد ہوں، ان کا پھیلا رہا ہوں، اپنے آپ بکواس کرتا رہے۔ تو یہ چیزیں ان دنوں عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل معاملہ کیا۔ اور یہ ہمارے دوست ہیں محمد دین قاسمی صاحب، ریٹائر ہو گئے پروفیسر سے، تو انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے پرویز کے تناقضات، وہ پڑھنی چاہیے کیونکہ بہت جو ہے نا عام پڑھے لکھے یہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ پرویز کی تحریر ہے تو اس میں کچھ ادبیت نا، اشعار دیتا، حوالے دیتا، عام آدمی طرح یار بہت اس نے کمال لکھا، تحریر ہے اس کی، مگر دھوکہ کرتا۔ قاسمی صاحب نے یہ نہیں کیا عام مولویوں کی طرح کہ اس کا رد کر دیں، انہوں نے صرف یہ کیا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو اس کا موقف تھا بہت، اس لیے انہیں پڑھنا پڑا، طلوع اسلام شروع سے لے کر انہوں نے ڈھونڈے، وہی دے دیے کہ پردے کے بارے میں یہ کیا کہتا تھا، موسیقی کے بارے میں کیا کہتا تھا، عورتوں اور لڑکوں کے اختلاط کی، وہ سارے دے کر ایک حرف نہیں اپنی طرف سے لکھا۔ ایسی زبردست کتاب ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی پرویزی رہتا تو اس پر مور لگی ہوئی، وہ بے ایمان مرنا چاہتا، ورنہ انہوں نے دکھایا یار جن چیزوں کو یہ زہر کہتا تھا کہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، لڑکیاں لڑکے ملیں گے، موسیقی برباد کرنے والی بات، اور حوالے دیتا تھا کہ فلاں قاضی، حوالہ دیا شریف الدین کا کہ وہ قاضی تھے مصر کے، اور سلطان جو تھا وہ موسیقی سنتا تھا، وقت کا حاکم، ہر مغنیوں سے روز نایا راگ، وہ گواہی دینے کے لیے، خود حاکم وقت ایک مقدمے میں گواہی دینے کے لیے، تو قاضی صاحب نے کہا میں تیری گواہی قبول نہیں کر سکتا، وہ راگ کا رسیہ گانا سنتا، تیری گواہی کون سی، تو فاسق۔ تو پہلے تو ناراض ہوا، مگر بعد میں جا کر اس نے کہا، معافی مانگی کہ قاضی صاحب آپ تھکے، میں خود جھوٹا ہوں، کیوں میں غصہ کروں، اس وقت مجھے جوش آیا تھا، ہے تو میں جھوٹا۔ یعنی یہ ساری پرویز کی پہلی تحریریں صفحے سطر کے ساتھ، اور بعد میں جو بدلا بے حیا ہو کر پاکستان بنتے ہی ہر شے کے الٹ لکھنا، وہ کتاب انہوں نے بنا دی تناقضات پرویز۔ بہت اچھا کام کیا، کوئی تبصرہ نہیں، صرف کہا کہ پڑھ۔ یہ کہتا میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کیونکہ میں قرآن سے لیتا ہوں، اس وقت قرآن اور تھا، اب اور ہے، صرف جھوٹا کہ حالات بدل گئے، یہ افسر وغیرہ آنے لگے، میمیں آنے لگیں ان کو خوش کرنے کے لیے، سارا بدل گیا۔ تو یہ کتابیں جو ہے نا مولانا مودودی صاحب کی، اصلاحی صاحب کی، دوسرے، یہ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ عام کریں، زہر پھیلا رہے ہیں، بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، تو ان لوگوں نے جو محنت کی ہے وہ ان پہنچا دی جائے، سب علاج موجود، کوئی نیا جواب سوچنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ لوگ کچھ دوسرے کاموں میں لگ گئے، وہ بھی اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اجر دے، مگر جو اصل کام ہے نا کہ جو ذہن خراب کیے جا رہے ہیں دین کے بارے میں، ان کے بارے میں چیزیں جو لکھی گئی ہیں وہ پھیلائیں جائیں۔ تو مرتد کی سزا اسلامی قانون، تو مرتد کی بجائے اب یہ رکھ لیں باغی کہ سلطنت اسلامیہ کا رہنے والا باشندہ، ورنہ باہر اگر کوئی دین بدلے ہم نہیں قتل کریں، وہاں کوئی نہیں، جہاں اسلامی حکومت ہوگی، قرآن و سنت کا راج ہوگا، وہاں جس نے کہا میں اس کو مانتا، وہ اس نے حکومت کو چیلنج کر دیا کہ یہ میں اس ریاست کا باغی، پڑھنے کے قابل وہ کتاب ہے۔ ہاں سورہ بقرہ کا میں نے بتایا نا، اس کے تحت بھی اصلاحی صاحب نے لکھا کہ پتہ چلا کہ تورات میں بھی یہی حکم تھا اور قرآن نے بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، نہیں، اسی کی تصدیق کی۔ یہ لکھ لیں، یہ 54 آیت سورہ بقرہ کی نا، اللہ فرماتا جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے اپنا بیڑا غرق کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، تو رب سے معافی مانگو اور جو رشتہ دار ہیں نا اپنے قتل کرو۔ دوسروں کو یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ بھی چپ رہے نا، اس وقت روکا نہیں، آپ نہیں پوجا، روکا نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا، ان کو قتل کرنے پر لوگ آمادہ ہو گئے، وہ بے بس ہو گئے، تو اللہ نے کہا جو تم اس وقت خاموش رہنا، اب اس کا علاج یہ ہے کہ تم ہی اپنے ہاتھوں سے نا اپنے مجرم بھائیوں کا قتل، ذالکم خیر لکم عند بارکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اس کے تحت پڑھنا ضرور وہ تدبر قرآن، تورات میں بھی یہی۔ ہاں نہیں، سورہ نحل جو ہے نا مکی دور کی، اس وقت نہ کوئی اسلامی حکومت، نہ کوئی سزائیں، اس وقت تو زنا پر بھی کوئی سزائیں نہیں آئی، وہ پڑھیں گے صرف یہی کہا جائے کہ برے ہیں کام، یہ سزا وغیرہ نہیں ہوگی،
سزائیں تو جاری ہوئی نا جب حضور کو اختیار ملا، ریاست بن گئی، پھر حدود نافذ، ورنہ پہلے کی آیتیں پڑھیں وہاں شراب کے بارے میں یہی آئے گا کہ برا کام ہے، سزا وغیرہ کچھ نہیں، یہ بعد میں پھر آتا ہے نا کہ بعض آ جاؤ ان سے، اور ایسے طریقہ سے اللہ نے ٹوکا آخری آیت جو ہے، ورنہ پہلے یہی تھا کہ برا ہے نماز کے وقتوں۔ سورہ مائدہ میں جب اتری کہ شیطانی کام ہے، رجس اور پلید ہے یہ شراب، فاجتنبوہ، دور ہٹ جاؤ اس سے، اور آخر میں اتنا زوردار ہے کہ ویسے کہ رک جاؤ، یہ معمول ہے، فہل انتم منتہون، اور رکو گے یہ نہیں۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا انتہینا، اللہ رک گئے، ہم بعد آ گئے، پھر توڑ دی گئی اور آپ نے سزائیں مقرر کر۔ اور آخرت کا اگر یعقوب صاحب کہیں ذکر ہو، یہی پرویزیوں کی بدماشی، آخرت کا کسی جگہ ذکر ہو کہ وہاں اس کی سزا ملے گی، تو اس سے یہ نہیں نکلتا کہ دنیا میں ہے نہیں، وہ دوسری جگہ سے مل جائے گی۔ آخرت میں لازماً ہر گناہ کی سزا ہونی نا، مگر اس کے ساتھ جو ہے کہ دنیا میں کیا، دوسری آیتیں دیکھیں گے، حدیثیں دیکھیں گے، پتہ چلے گا۔ قرآن نے یہی کہا کہ جو رسول سے باز نہیں آتے اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، سزا نہیں بیان کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا نجران کے عیسائیوں سے، مسلمان تو گزارا ہے، انہوں نے کہا ہم مبالغہ نہیں کریں گے، صلح کرتے ہیں، آپ ہم پر خراج لگا دیں، ہم اسلامی حکومت کو دیں۔ ان میں جو شرطیں منوائیں ان میں یہ بھی تھا کہ نجران میں سود نہیں ہوگا، سود لینا، اور یہ کہا کہ اگر سودی کاروبار شروع ہو گیا معاہدہ ختم، اور ہم پولیس ایکشن کریں گے، فوج داخل ہو جائے گی اور سارا تمہارا علاقہ چھین لیا جائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں دوسری جگہ سے ملتی ہیں، ایک جگہ پڑھ لے کہ بس دوزخ ہے، دوزخ بھی اپنی جگہ ہے، وہ بھی ہوگی، مگر دنیا میں جو ہے وہ دوسری جگہ لکھا، وہ آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ 8:30 بجے تو جلدی پہنچ جایا کریں نا، درس حدیث بھی سنا کریں، اللہ خیر کرے، برکت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔